وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق اللہ العظیم. میرے بھائی اور عزیز دوستوں، رمضان گزرنے کے بعد سب سے بڑا موسم حج کا آتا ہے. اللہ کا یہ فضل ہے کہ ساری دنیا سے لوگ حج بیت اللہ کو کثرت سے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں سفر کی تکلیفیں تھی ضرور، لیکن دنیا سے لوگ حج کو جاتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ کرتے تھے، گھوڑوں پہ کرتے تھے، اور جن کو چھوٹی موٹی کشتیوں سے سفر کرتے تھے. پہلے زمانے میں بڑی تکلیفیں تھی. کسی طریقے سے ساری جدے میں پہنچتے تھے لوگ ساری دنیا سے. اب دنیا کے اندر 300 ملک ہیں، مسلم غیر مسلم سب ملا کر. ہر ملک کے اندر مسلمان رہتے ہیں اور ہر ملک سے حج کے لیے جا رہے ہیں. پہلے کا تھوڑے لوگ جاتے تھے تو انتظام کرنا مشکل نہیں تھا، انتظام ہو جاتا تھا. اب کثرت سے لوگ جا رہے اتنے کہ اب آج کل انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو پہلے حج کے لیے شور رہتا تھا، آج کل روزانہ اتنا شور تو روزانہ رہتا ہے عمرے کی وجہ سے. عمرے میں لوگ اتنے جا رہے ہیں جیسے پہلے حج پہ جاتے تھے، اتنے عمرے کے لیے اس سے بھی زیادہ جا رہے تھے. اور پہلے عمرے کے لیے جو جاتے تھے لوگ اکا دکا جاتے تھے، اب تو ہر موسم میں ہزاروں لوگ جا رہے ہیں. وہ تو حکومت کی فراخ دلی ہے کہ انتظامات میں وہ برابر کچھ کمی نہیں کرتے اور بہتر سے بہتر جہاں تک ہو سکے انتظامات کرتے رہتے ہیں. اب آج کل حج کے موسم میں سب سے زیادہ ہنگامہ رہتا ہے اور ساری دنیا سے لوگ حج کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا مقصد خانہ کعبہ کو دیکھنا یا سرکار کے مدینہ منورہ میں زیارت کرنا، یہ تو مقصد رہتا ہی ہے. اور اس کے ذریعے سے برکتیں حاصل کرنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ساری ضروریات کے لیے لوگ حج پہ جاتے رہتے ہیں. بہت کم لوگ رہتے ہیں جو اپنی شہرت ناموری کو جاتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم رہتے ہیں. لیکن اکثر لوگ جو حج پہ جاتے ہیں فریضے کی ادائیگی اور اس وہاں سے برکتوں کا حاصل کرنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، مدینہ منورہ میں حاضری دینا، یہ اس مقصد کے لیے جاتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے بڑھ کر کے ایک اور مقصد ہے کہ انسان اپنی زندگی بنانا. خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی سفر کے بعد اپنی زندگی بنانا، یہ اصل مقصد ہے. اس پر لوگ بہت کم دھیان دیتے ہیں. حج کو تو جاتے ہیں لیکن واپس آنے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. حج سے واپس ہونے کے بعد تو یہ ہے کہ آدمی کی کوئی نماز فجر اور کوئی نماز جماعت سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ حاجیوں کا فریضہ تھا. اور اسی طریقے سے تبدیلی وہاں سے جو سیکھ کر آتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کو تکلیف دینے دینا. خانہ کعبہ میں تو مکھی کو مارنا گناہ ہے. اگر ایک مکھی کو مارے گا تو ایک دم یعنی ایک جانور قربان کرنا پڑتا. یہ سب وہاں سیکھ کر کے آتے ہیں حاجی، لیکن آنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ سے حاجیوں کی برکتیں دنیا کے اندر ختم ہو گئی. اصل میں جہاں حج کا مقصد جو ہے، جہاں ساری چیزیں ہیں وہاں خود کو بنانا، اپنی زندگی بنا کر کے 3-4 مہینے میں بند زندگی بنا کر کے آنا اور زندگی میں تبدیلی آنا.
کئی حاجی تو ایسے ہیں میں نے دیکھا نماز بھی نہیں پڑھتے، کئی حاجی ایسے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ حاجیوں نے اپنی زندگی بنانا نہیں سیکھا حج سے۔ حج کے ذریعے سے خود کی زندگی بنے، اپنے اندر تبدیلی آئے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد جو اللہ کا گھر ہے اور عرش الہی کے بالکل نیچے ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اترتے ہیں، شام کے الگ اترتے ہیں، دن کے الگ اترتے ہیں، 24 گھنٹے فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اس ہجوم میں زندگی گزارنے کے بعد حاجی اپنی زندگی کو تبدیل کرے تو گویا کہ اس کا حج صحیح ہے۔ نہیں تو زندگی میں اگر حاجی اپنی زندگی کو نہیں بدلے گا اور آخرت نہیں سیکھے گا، دین نہیں سیکھے گا، اپنی زندگی کو نہیں تبدیلے گا تو حاجیوں کا حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فریضے کی ادائیگی کا بھی مسئلہ مشکل ہے۔ اگر حج صحیح ادا نہیں ہوا تو فریضے کی ادائیگی کیسے جو فریضہ ذمہ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے حاجی لوگ سب سے پہلے اس بات کا خیال کرے کہ وہی خود اپنی زندگی بنائے۔ تو یا جو لوگ حج کر کے آئے ہوئے ہیں، اگر ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی، ان کے اندر اخلاق نہیں آتے، ان کے اندر کردار نہیں آتے، ان کے اندر امانت داری نہیں آتی، دیانت داری نہیں آتی، تو حج کا ثواب ختم ہو گیا۔ حج کی کوئی اہمیت، حج کا کوئی ان کے ذمہ حق باقی نہیں رہے گا۔ خود کی زندگی میں تبدیلی آنا تو وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے سے 2 آدمی حج پہ چلے گئے۔ اب ان کی جیسے کچھ پہلے زندگی تھی، یہ میں نے دیکھا ہے 2 آدمی مل کر کے گئے حج پہ۔ حج سے واپس آنے کے بعد ایک صاحب تو بہت نیک بن گئے کہ ان کی بہت شہرت ہوئی ہمارے علاقوں میں، اور جو دوسرے صاحب تھے ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اور وہ ان کو مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، امانت داری، دیانت داری کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو یہ ایک صاحب کے حج کا قبول ہو گیا، دوسرے کا حج اللہ کے پاس پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اس لیے حج کا مقصد اصل میں خود کی ذمہ داری ہے، خود کو بنانا، خود کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا، امانت داری، دیانت داری، نمازوں کی پابندی۔ خصوصاً کوئی نماز ترک نہیں ہونا چاہیے حاجی سے۔ قرآن کی تلاوت کسی دن بھی حاجی سے ترک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر وہ ترک نہیں ہونا چاہیے، تو حاجیوں کا حج باقی ہے، اس کا ثواب باقی ہے۔ اور ہر وقت اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ زندگی میں کسی کا حق باقی رہا تو وہ حق ادا کرے، کسی کی میراث باقی ہے تو وہ میراث دے دے، کسی کا لینا دینا ہے تو وہ ادا کرے۔ اگر ایسا کر دیا کسی نے تو اس کا حج قابل قبول ہے۔ اب آج کل حج کا موسم شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ بہت لوگ حج کو جا رہے ہیں اور جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آنے کے بعد کی جو زندگی ہم دیکھتے ہیں حاجیوں کی، وہ باقی نہیں رہتی۔ حاجیوں کو جانے کی تربیت، آنے کی تربیت ہو جاتی ہے، لیکن جو حج کا مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل ہونا، یہ کہ یہ جو ہے کہیں تربیت اس کی ہوتی نہیں حاجیوں کی۔ حاجیوں کی جو تربیت ہو رہی جانے کی، کیسا جانا، کیسا حج کرنا، کیسا رہنا، کیسا کھانا، کیسا پینا، کیسا جو ہے احرام باندھنا، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے واپسی کی بھی ہدایتیں ہوتی کہ بھئی اس طریقے سے جانا، اور امانت داری، دیانت داری لے کر کے جانا، یہ سب سیکھ کر کے وہاں سے آتے ہیں۔ لیکن حج کے بعد کیسی زندگی گزارنا، حاجیوں کو اس کی تربیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے حاجی لوگ حج کو آنے کے بعد صرف ایک ہی نام کہ ان کے نام کے اپنے نام کے آگے الحاج لکھ دیتے ہیں، باقی ان کی زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں حاجی اس وقت ہمارے پاس رہتے ہیں، لیکن کسی حاجی کے ہاتھ میں قرآن کریم نظر نہیں آتا۔ کوئی حاجی، اکثر حاجی فجر کی نماز میں بھی نہیں رہتے، اکثر حاجی جماعت سے نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے، پھر لینے دینے کا معاملہ تو بہت دور کا ہے۔ تو یہ علامتیں اس بات کی رہتی ہے کہ حج پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام، ہر نبی وہاں جایا کرتے تھے۔ 1,24,000 نبی دنیا میں رہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، لیکن وہ حج کو ضرور جاتے تھے ایک مرتبہ۔
کبھی اپنی قوم کو لے کے جایا کرتے تھے اور کبھی اکیلے بھی جاتے تھے، لیکن ہر نبی کا فرض تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو ضرور دیکھے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور خانہ کعبہ جا کر آئے۔ بس اس زمانے میں سرکار سے پہلے صرف خانہ کعبہ ہی جانا حج بیت اللہ تھا، حج اسی کا نام ہے، لیکن اس امت میں سرکار کے بعد خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ کم سے کم 40 نمازیں خانہ مدینہ منورہ میں ادا کرے اور سرکار کے مزار اقدس پر جا کر کے حاضری دے، یہ ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن خانہ کعبہ میں حاضری یہی اصل مقصد ہے اور اسی سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگ آج کل اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے، اور حج سے واپس آنے کے بعد تو کوئی توجہ حاجیوں کی زندگی کی نہیں رہی۔ آج کل جس طریقے سے تربیت ہوتی ہے نماز کے، روزے کی، حج کی، یا اسی طریقے سے دینداری کی کتنے مسائل سکھائے جا رہے ہیں، تو آج کل میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بھئی جو لوگ حج کو جا کر آئے ان کو بھی حاجیوں کو حج کے بعد کی زندگی کی تربیت ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی بننا، انہوں نے حج کیا اور صرف اپنے نام کے آگے الحاج لکھ دیا اور انہوں نے کوئی حج کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کا حج باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، ورنہ خانہ کعبہ کے بعد جو ہے دیکھنے کے بعد اس کی عظمت کو برقرار نہیں رکھنا، اس کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھنا، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد اس کا لحاظ نہیں رکھنا، یہ ہماری سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت دانیال یہ پیغمبر گزرے، کسی طریقے سے وہ جب خانہ کعبہ جانے کے لیے نکلے، عرب کے کسی علاقے میں ان کی قوم آباد تھی، اپنی قوم کو ہدایت دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لیکن قوم نے کوئی عمل نہیں کیا، توجہ نہیں کی، دھیان ہی نہیں دیا۔ تو ایک دن جو ہے نکلے، چلو قوم کے حالات کو دیکھیں گے، قوم کے اوپر شہروں میں سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایسا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا، وہ تو بچ گئے لیکن ساری قوم اپنے گھروں کے اندر مر گئی، ختم ہو گئی، ان کی روح گھروں میں بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئی، سب کی، ہر ایک کی، جتنی بھی لاکھوں کی آبادی تھی۔ نہ صرف مرے وہ، بلکہ ایسا ہوا مرنے کے بعد اب گھروں میں وہاں انسان تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، سب ان کی لاشوں کو کیسا اٹھائیں گے؟ تو اللہ نے کیا کیا، ان کے چھتوں کو ان کے اوپر ڈال دیا، گھروں کے جو چھت تھے ان کے اوپر ڈال دیا، اس کی وجہ سے ان کی لاشیں دب گئی۔ پھر کیا کیا اللہ نے، ان کے گھروں کی جو دیواریں تھیں وہ چھتوں کے اوپر گر گئی، پہلے چھت گر گئے، اس کے بعد اس پر دیواریں گر گئی، اور دیواریں گرنے کے بعد پھر ایک بہت بڑا طوفان آیا، ہوائیں چلی، اس قدر مٹی ہوا میں اڑی کہ پورا علاقہ ایک ڈھیر بن گیا، پہاڑ کے جیسا بن گیا۔ حضرت دانیال نبی گزرے ہیں، حضرت دانیال کی قوم کی، وہ دیکھے کہ وہ تو بچ گئے، اب انہوں نے دیکھا کہ سارے قوم کو پھر کے دیکھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہا، اور پھر ایسا مرے جیسے کہ ان کے اوپر پہاڑ آ گیا، اتنا طوفان آیا کہ وہ مٹی ہوا میں اڑ کر کے ان کے اوپر پورے ڈھیر بن گئی، ایک پہاڑ سا بن گیا۔ اب یہ دیکھیے ایک طرف کھڑے ہوئے جب تماشا دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ قوم اگر اپنے آپ کو بنا دیتی تو آج یہ مصیبت کیوں آتی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تھا، انہوں نے رات دن نصیحت کی، سمجھے ہی نہیں، پہنچے نہیں، عمل نہیں کیے۔ جب ان کو یہ خیال آیا کہ یا اللہ اب یہ لوگ کیسا زندہ ہوں گے، کیسا ان کا حساب کتاب ہوگا، کیسا یہ لوگ جو ہے نجات پائیں گے یا نہیں پائیں گے، اس میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، کیسا ہوگا، یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ خیال آتے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، وہیں
وہ بھی مر کے وہیں گر گئے، انتقال ہو گیا ان کا وہیں۔ وہ ایک گدھے پہ سوار تھے، گدھے کی سواری کرتے تھے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام نے گدھوں کی سواری کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھوں کی سواری کیا ہے۔ عرب میں گدھے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، نہ وہ گھوڑوں کے جیسے ہوتے، نہ ہمارے جیسے گدھوں کے جیسے گرتے رہتے، درمیانی قد کے رہتے اور بہت مضبوط رہتے۔ کتنا ہی سامان ڈالو اور کتنی بھی دیر چلاؤ، رات میں بھی دن میں بھی چلتے رہتے۔ عرب کے گدھے ایسے رہتے۔ وہ گدھوں پہ سوار ہو کر جا رہے تھے، تو گدھا بھی گر گیا، مر کے وہیں پڑ گیا۔ ان کے ساتھ سوشا تھا، سوشا بھی وہیں پڑا رہا، انتقال ہو گیا ان کا۔ 100 سال گزرے، 100 سال پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے کتنے دن یہاں سوئے ہوئے تھے آپ؟ تو وہ سوچ کے کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا جیسے میں صبح سویا تھا، اب دوپہر میں اٹھا، حالانکہ 100 سال سوئے۔ قال بل مئة عام، اللہ نے کہا تم یہاں 100 سال سوئے ہوئے تھے۔ اب 100 سال گزرنے کے بعد جب اٹھے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو کہ تم کو یہ قوم کی فکر تھی، اس وجہ سے تمہارا کو یہ فکر ہوئی کہ کس طریقے سے ان کا حساب ہوگا۔ تم 100 سال کے بعد اب اٹھے ہیں، تم سب سے پہلے تمہارا توشہ دیکھ لو۔ توشہ جو دیکھا تو جیسے کہ ویسے تھا، گرم کھانا پانی ہر چیز جیسے کہ ویسے کی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اچھا تمہارے گدھے کو دیکھو۔ گدھے کو جو دیکھا تو وہ بھی مرا ہوا تھا، مر کر کے ہڈی چمڑا اس کا سب ختم ہو گیا تھا، اور ہڈیاں اس کی جیسے اس کی نشانیاں رہتی ہیں، 4 پیر سر، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ کھانا تو سوچا 100 سال کے بعد ویسے ہی رہا، لیکن گدھے کا یہ حال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم کھانا تو تمہارا جیسے کہ ویسا ہے، کھا لو، اب گدھے کو دیکھو۔ گدھے کی طرف دیکھا، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ہڈیاں جمنے لگی، ایک دوسرے سے ملنے لگی، ہڈیاں باریک باریک چورا ہو گئی تھی، مل کر کے پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فانظر الی العظام، اب دیکھو تم اس کے اوپر گوشت کیسا آئے گا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو اس کے اوپر گوشت چڑھنے لگا، پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا تو اس پہ چمڑا آ گیا، اور جب پورا بن گیا وہ تو کچھ دیر کے بعد فوراً بھاگتے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ دیکھ رہے سارا تماشا، 100 سال خود بھی مرے میں پڑے رہے، گدھا بھی مرا پڑا رہا، سوچا جیسے کہ ویسے رہا، لیکن گدھے کا یہ حال ہو گیا تھا، خود کا بھی۔ اب اس کے بعد وہ جو دیکھا یہ حال تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تم کو اپنے قوم کی فکر تھی، یہ قوم اگر اپنے آپ کو بناتی تو آج ان کے اوپر یہ حشر نہیں ہوتا جیسے ان کے اوپر یہ حشر ہوا ہے۔ ان کی جو غلطی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں۔ حالانکہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 200 سال تبلیغ کی ان کے اندر، 200 برس، لیکن کوئی بننے کو تیار نہیں ہوا، اپنی وہی ٹیڑھی روش، بے ڈھنگی روش، آج کل جیسا ہماری بے ڈھنگی روش ہے اسی پہ رہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ جیسے اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے آپ کو 100 سال کے بعد زندہ کیا، گدھے کو ہڈی جوڑ جوڑ کر کے پورا جیسے کہ ویسے بنا کے کھڑا کر دیا، اسی طریقے سے ان کو کھڑا کر دیں گے، اگرچہ کہ یہ پہاڑ کے جیسا دب گئے نیچے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گر گئے، بہت دیر تک تسبیح کرتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ یا اللہ تو ہی کارساز ہے، یہ تو ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا نہیں، میری جو ذمہ داری تھی میں نے ادا کر دیا تھا، لیکن مجھے آپ نے اللہ سے آنکھوں سے بتایا کہ یہ لوگ کیسا زندہ ہوں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا ذکر قرآن کریم میں ہے ایک جگہ اس قوم کا۔ تو میرے عزیز دوستو، اصل میں اپنے آپ کو بنانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس اپنے آپ کو بنانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہجوم، ہنگامے، جلسے، جلوس، شور، شغب اور
جو ہے خود اپنے آپ کو بنانے کی کوئی فکر نہیں. ہم کو اتنی فکر نہیں کہ آج تک ہم فجر نہیں پڑھتے تھے، چلو اب فجر پڑھیں گے. آج تک ہم صحیح نہیں بولتے تھے، صحیح بولیں گے. آج تک ہم چغل خوری کرتے تھے، چغل خوری سب سے بڑا گناہ ہے. آج کل ہر آدمی اس میں مبتلا ہے. ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کو کے اوپر الزام لگانا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، یہ عام بیماری ہے. یہ کینسر سے بدتر خبیث بیماری ہے. یہ جاتی نہیں جب تک کہ انسان اللہ کے ذکر میں نہ لگ جائے. اللہ کے ذکر میں لگا تو ہی یہ چیز چلی جاتی ہے. نہیں تو جب تک یہ چیزیں، یہ بیماریاں نہیں جاتی آدمی سے، تو انسان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا کہ بھئی ہم اپنے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لائیں گے، کتنے اخلاق پیدا کریں گے، کتنے کردار. اور یہ ہے کہ ہم سے کتنی نمازیں چھوٹ رہی اور کتنی چھوٹ گئی. قضائے عمری ادا کرنا یہ بھی ایک فرض ہے. جو نمازیں چھوٹ گئی اس کو ادا کرنا. اصل میں یہ ہم کو اپنی زندگی اس لیے ہے کہ اپنی زندگی بنانا. لوگ گھر بناتے بناتے بنا رہے، گھر بنتے بنتے ان کی موت واقع ہو رہی ہے بنانے والے کی. عام طور سے لوگ دنیا کو بناتے بناتے خود مر جاتے، خود کی زندگی ویسی رہ جاتی. اپنی زندگی میں تبدیلی لانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑا حج ہے، سب سے بڑے انسان کی زندگی میں جو ہے برکتوں کا ذریعہ ہے. اور دنیا میں انسان کی کامیابی یہ ہے کہ خود کو بنائے، اپنی زندگی کو. اپنی زندگی بنانے پہ فکر ہی نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم آج کتنی فجر کی کتنی نمازیں گئی ہماری، نماز کو ادائی کے وقت پہ ادا کرنا. صرف روزہ اور حج پر تو محنت ہوتی ہے، نمازوں پہ کوئی محنت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کی زندگی بنانے پہ کوئی محنت نہیں کر رہے. کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے بنے گی. اس وجہ سے پہلے اہل اللہ اولیاء اللہ رہتے تھے، ان کے پاس لوگ جا کر کے بڑے بڑے علماء رہتے تھے، ان کے پاس لوگ جا کے بیٹھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری بھی زندگی بناؤ، تم اپنی زندگی جیسے بنائے ویسے ہم کو بھی بنا دو. تو انسان کچھ وقت اپنا ایسا لگائے اپنی زندگی کا کہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، شادیاں کرنے کے لیے. اس میں ساری زندگی برباد ہو رہی ہے. حتیٰ کہ مدرسے بنانے کے لیے، مسجدیں بنانے کے لیے زندگیاں لگ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر کیا تبدیلی آئی، کتنا کمال آیا، کتنی پابندی آئی، کتنی نہیں آئی، یہ ہم خود نہیں سوچتے. خود کی سوچنا اصل میں سب سے بڑی چیز ہے. اگر خود کو سوچیں گے تو یہ کامیابی کی علامت ہے، اور خود کی اگر نہیں سوچیں گے تو یہ ناکامی کی علامت ہے. اسی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. آج کل حاجیوں کا جو معاملہ ہے یہی ہے کہ اللہ کے فضل سے کثرت سے جاتے ہیں، اس میں کوئی شکلی مال لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جانے کی ترکیبیں سیکھتے ہیں، جانے حج کیسا ادا کرنا یہ بھی سیکھ لیتے ہیں، واپس کیسا ہونا، ایک 3 مہینے کیسے گزارنا یہ سب سیکھ لیتے ہیں. لیکن 3 مہینے گزرنے کے بعد جب آتے ہیں تو وہ کیسا رہنا یہ نہیں سیکھتے. کوئی پرانی رویش رہتی. کئی حاجیوں کو دیکھا زبان پہ دناتن گالیاں گلوچ اور چغل خوریاں، غیبت، ایک دوسرے کی برائی کرنا یہ ہماری زندگی میں عام ہو گیا ہے. تو حاجیوں کا جو مقصد، حج کا جو مقصد ہے خود کی زندگی بنانا. الحاج لکھنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. اپنے نام کیا حاجی الحاج لکھ لیتے ہیں تو بس خوش ہو جاتے کہ اب ہم دنیا کو بتانے کے واسطے نہ آگے. بہت سارے تاجر لوگ اپنے نام کے دکان کے سامنے حاجی لکھ دیتے ہیں، یعنی دکان بہت ایمانداری کی ہے، حاجی کی دکان ہے. حالانکہ حاجی نے ایمانداری سیکھا ہی نہیں. حاجی زندگی میں بے ایمانی کرتا رہا پہلے، اب واپس آنے کے بعد بھی بے ایمانی کر رہا. خالی نام لکھنے سے کامیابی نہیں ہوں گی. نام حاجی لکھنے کے واسطے لوگ جو ہے حج کو جا کر کے آ کے اپنا نام کے آگے حاجی لکھ دیتے ہیں، الحاج لکھ دیتے ہیں. اب ان کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ حاجی کا کیا نام ہے، الحاج کا کیا معنی ہے، کچھ معلوم، لیکن نام لکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں ضرورت ہے کہ جس طریقے سے بچوں کی تربیت ہو رہی، تعلیم ہو رہی مسجدوں کے اندر، اسی طریقے سے بڑوں کو قرآن کریم سکھایا جا رہا. کئی بعض جگہ بڑوں کو ذکر سکھایا جا رہا. حاجیوں کی بھی تربیت ہونا ضروری ہے. جو حج کر کے آئے ہیں وہ اپنی زندگی کو کیسا، ورنہ حج سے آ کر کے وہ حج کو بدنام کر رہے ہو. اگر حاجی اپنی زندگی خراب گزارے گا تو وہ اللہ کے حج کو بدنام کر رہا، اللہ کے گھر کو بدنام کر رہا ہو کہ بھائی تم وہاں جا کر آئے تمہارا یہ حال ہے.
اسی وجہ سے لوگ بولتے ہیں حاجی ہے مگر ایسا کام کر رہا، حاجی ہے ایسا کام کر رہا۔ میں نے کئی حاجیوں کی بلڈنگوں کو دیکھا، ان کی جتنی زمین ہے اس سے 3 فٹ آگے سڑک پہ ہے، حاجیوں کی بلڈنگ ہے، کئی حاجیوں کی بلڈنگ کو میں دیکھا، اور ابھی ہے 3 فٹ آگے سڑک پہ بنا لی، حرام جگہ میں، اپنی حلال جگہ چھوڑ کے حرام جگہ میں جو ہے اپنا بلڈنگ بنا لی، اب کھڑے ہو کے بلڈنگ، اب زندگی بھر گناہ ہوتا اس کا، جیسے زندگی بھر صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا، ایسی زندگی بھر اس کا عذاب ملتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے عذاب رہے گا بلا وجہ کے۔ بھائی اپنی 30x40 کی زمین ہے اس میں بناؤ نا بھائی، تو 30x45 پہ بنا دیتے، گورنمنٹ کی زمین سرکار کی سڑک کی لے کے بنا لیتے، اور بنائے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں بلڈنگیں حاجیوں کے، جو ڈبل ڈبل حاجی کر کے آئے، اب زندگی بھر مصیبت اٹھا رہے ہو، تو ان کو حج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ مصیبتیں پریشانیاں لگ گئی پیچھے، یہ لگے گی، یہ لازمیت نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے حاجیوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی، ہم خانہ کعبہ دیکھ کر آئے، کم سے کم ہم اپنے اندر تو تبدیلی لائیں، ورنہ لوگ کہیں گے دیکھو حج پہ جا کیا ایسا کر رہا، حج پہ جا کیا ایسا کر رہا، یہ لوگ انگلی اٹھائیں گے۔ اس وجہ سے تمام حاجی جو حج پہ جا کر آئے اپنی زندگی کو تبدیل کرے، ورنہ خانہ کعبہ کو بدنام نہ کرے، وہ خانہ کعبہ کو بدنام کر دے رہے ہو اپنے بد عملی سے، اور اپنی زندگی کو سدھاریں گے تو بہت بڑی بات ہوگی، بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، جو تمہارے اندر استطاعت رکھے وہ ضرور حج کرے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ حج سے اپنی زندگی بنانا، خود کی، نام نمود کی نہیں، شہرت کی نہیں، اپنی خود کے اندر تبدیلی آئے، نمازوں کی پابندی، سچائی، امانت داری، لوگ دیکھے تو کہیں کہ ہاں یہ حاجی صاحب ہیں۔ تو یہ ایک زندگی میں ایک حاجی صاحب کو دیکھا آپ نے، وہ بالکل پہلے تو ویسے تھے، لیکن حج پر جانے کے بعد انتقال تک اتنے نیک، اتنے تقویٰ متقی پرہیزگار کہ ان کی میت میں پورا شہر تھا، حالانکہ وہ نہ پڑھے لکھے تھے، نہ عالم تھے، نہ حافظ تھے۔ پھر حج کو جا کے آنے کے بعد تبدیلی ہے زندگی میں۔ تو میرے عزیز دوستو، حاجی ہو یا غیر حاجی، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، یہ کامیابی ہے۔ بلڈنگیں بنانا یہ کامیابی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ روزی دینا ہے دے دے گا، روزی کس کو نہیں دیتا؟ چڑیوں کو، کتوں کو، بلیوں کو، پرندوں کو، سب کو روزی دے رہا، جانوروں کو، سانپ کو، بچھوں کو، سب کو روزی دے رہا، تو انسان کو تو دے گا ہی دے گا، اور وعدہ ہے اس کا جتنا متعین ہے، ایک لمحہ بھی کم زیادہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، اتنی روزی تو ملنے والی ہے، یہ مجھ سے مقدر ہے۔ روزی انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 پہلے لکھی جاتی ہے، اتنی روزی اس کو ملے گی، مل جائے گی، لیکن اس کے لیے سچ، جھوٹ چلانا، مکاری چلانا، اپنے اعمال کو چھوڑ دینا، اپنی زندگی کو برباد کر دینا، یہ صحیح نہیں۔ اس وجہ سے پہلے اپنے عمل پہ توجہ دے، زندگی بنائے، خصوصاً ہر آدمی، ہر نیک آدمی، حاجیوں کا کیا، ہر شخص اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے، وہ انسان کے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ چند باتیں میں نے اظہار کر دیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، تو یہ کامیابی، باقی کوئی کامیابی نہیں ہے، باقی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔